بعد میں نے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب سمجھنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر فرماتا ہے پروردگار کا نام ہر دم زباں پہ رکھنا، پروردگار کا نام ہر دم زباں پہ رکھنا، اس کے سوا جہاں میں سمجھو نہ کوئی اپنا۔ مادر پدار بیٹی بیٹا کٹم قبیلہ، مادر پدار بیٹی بیٹا کٹم قبیلہ، نکلے گا جب جنازہ چھوڑے وہی اکیلا۔ بنگلہ بنا ہے اچھا بھنڈار کیا بھرو گے، بنگلہ بنا ہے اچھا بھنڈار کیا بھرو گے، ہوے گی عمر پوری اس وقت کیا کرو گے۔ ململ جری کے کپڑے عمدہ بدن دھرو گے، ململ جری کے کپڑے عمدہ بدن دھرو گے، مٹی میں جب ملو گے اس وقت کیا کرو گے۔ مٹی کا کر بچھونا اینٹوں کا لے سرانا، مٹی کا کر بچھونا اینٹوں کا لے سرانا، مٹی میں جب ملانا یا پیر تم بچانا، یا پیر تم بچانا جب جان تن سے نکلے، یا پیر تم بچانا جب جان تن سے نکلے، نکلے تو یا الہی کلمہ زباں پہ لانا۔ آیا تھا ایک سکندر دنیا سے لے گیا کیا، آیا تھا ایک سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن کے نکلے۔ درود پاک پڑھے اللہم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس محفل کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ممبر پر تشریف لے گئے، ممبر پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے کہ دعا کا مانگنے والا کون ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے میرے آقا سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم نے آپ کو آمین کہتے ہوئے سنا، بات کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابھی جب کہ میں ممبر پر تشریف لے جا رہا تھا تو میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل امین تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب بھی کوئی یا رسول اللہ کہے تو ہمیں فرض بنتا ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، بدبخت ہے وہ لوگ، بدبخت ہے وہ لوگ جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے
اور اس کا احترام کر کے وہ بخشا نہ جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ میں نے جب منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو، بدبخت ہے وہ شخص جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو، اس کا ادب و احترام کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بدبخت ہے وہ لوگ، ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فقلت آمین، ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فقلت آمین۔ بدبخت ہے وہ لوگ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، تو میرے آقا نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ لگائے دعا کا مانگنے والا کون ہے؟ روح الامین، سب فرشتوں کا سردار ہے۔ دعا مانگنے والا سب فرشتوں کا سردار ہے۔ اس دعا پر آمین کہنے والا کون ہے؟ سب نبیوں کا سردار ہے، سب نبیوں کا سردار ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے جس دعا کے اندر میرے آقا کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات، جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے کا احترام نہ کرے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روزہ کیا چیز ہے نا؟ روزہ کیا چیز ہے؟ بھائی کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، ہم صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، ہم حج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی نیک عمل کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ روزے کے بدلے میں اللہ جنت ہمیں نہیں دیتا ہے نا۔ سب چیزوں میں، سب عبادتوں میں اللہ ہمیں جنت عطا فرماتا ہے، جنت دیتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے، روزے کے بدلے میں جنت نہیں بلکہ جنت والا خود ملتا ہے، جنت والا خود ملتا ہے۔ اور روزے دار کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے، جب روزے دار روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتا ہے، میرے اور بندے کے درمیان جتنے بھی حجاب ہے، جتنے پردے ہیں، ان پردوں کو ہٹا دو، میں بے حجاب اس بندے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، جس نے میری رضا کے لیے روزہ، خالی روزہ رکھا ہے ایسا نہیں، خالی روزہ رکھا ہے ایسا نہیں، میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، بس صرف اس لیے روزہ رکھا ہے میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہوں، بس اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہوں۔ بس ایسے لوگوں کا اللہ دیدار کرتا ہے۔ کون سے لوگوں کا دیدار کرتا ہے؟ جو روزے کی حالت میں، جن کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، جن کے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، جن کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، جس کے پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے، اب پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، وہ کیسے روزے ہو سکتے ہیں؟ وہ روزے اس کو للہیت کہتے ہیں۔ جب روزہ انسان رکھتا ہے، زبان سے برا نہ بولے،
زبان سے جھوٹ نہ بولے جب روزے کی حالت میں آ جائے، یوں بھی نہیں دیکھنا چاہیے جب روزے کی حالت میں ہے تو بری چیز کو نہ دیکھے، بری چیز کو نہ سنے، بری بات کو نہ سنے، بری چیز کو نہ پکڑے، بری جگہ پر چل کے نہ جائے، اس کو للہیت کے ساتھ روزہ کہتے ہیں۔ اور ایسا بندہ جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے بندے کے درمیان، میرے اور بندے کے درمیان جو حجابات ہے اس کو ہٹا دو، بے حجاب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو بے حجاب دیکھ لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا دیدار بتا دیتا ہے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا بدبخت ہے وہ لوگ جس کے پاس، جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو، اس کا ادب و احترام نہ کرے۔ تو بدبخت کہا تو میرے آقا نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماں باپ کی اہمیت کیا ہے۔ آج وہ بتانا ضروری ہے۔ آج جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ لاچار ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ لاوارث ہے، ان کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا، محبت کی نظر خالی دیکھنے کی بات نہیں ہے، بہت سے لوگ تو دیکھتے بھی ہے، ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ کب چارپائی خالی کرے، ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے ایک صوفہ یہاں بھی آ جاتا اگر یہ چارپائی خالی ہو جائے تو۔ اس کے بارے میں نہیں کہا، میرے آقا نے فرمایا محبت کی نظر سے جو بندہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے میرے آقا سے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مقبول حج کے بارے میں فرمایا، وہ بھی ایک مرتبہ دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو، کسی کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو، اگر ہم ان کو دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو میرے آقا کا کیا فرمان ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بھلے تمہارے گھر میں ہے، اگر تم دن میں 100 مرتبہ دیکھو گے، محبت کی نظر سے دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے ہے، نہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی دنیا میں تشریف لائے، بڑے بڑے نبی دنیا میں تشریف لائے، سب کے لیے یہی حکم تھا، سب کے لیے یہی حکم تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا ولی بن گیا ہے اب اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی ہے اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ میرے آقا کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرے آقا رو رہے ہیں، سامنے سے میرے آقا نے کہا کوئی تو پوچھو میں کیوں رو رہا ہوں، کوئی تو پوچھو کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے میری ماں آمنہ یاد آئی ہے، مجھے میری ماں آمنہ یاد آئی ہے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، بات پر بات آ گئی تو میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی اے سی والی کرسی مل جاتی ہے تو پڑوسن کو بھول جاتا ہے، پڑوس والوں کو بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، کوئی بڑے عہدے پر چلا جاتا ہے تو انسان تو اس کی نظر میں آتا ہی نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا عہدیدار ہوں، میرے پیچھے اتنے سارے گارڈ رہتے ہیں، اتنی گاڑیاں میرے آگے پیچھے چلتی ہے، انسان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ یہاں تو میرے آقا نے خود رب کو دیکھا ہے، میرے آقا نے رب کو دیکھا۔ کون سے نبی؟ جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے،
کون سے نبی جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا؟ کون سے نبی جس کے سامنے درخت چل کے آتے تھے؟ کون سے نبی جس کی آنکھ میں لواب دہن ڈال دے اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دے؟ کون سے نبی جس کا لواب دہن اگر بازو پر لگ جائے تو اللہ بازو کو جوڑ دے؟ وہ نبی کہنے لگے کہ مجھے میری ماں یاد آئی ہے، بس اتنا کہا، اس کے بعد رونے لگے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کوئی تو پوچھو کہ میری ماں ہوتی تو میں کیا کرتا، کوئی تو پوچھو کہ میری ماں ہوتی تو میں کیا کرتا۔ بولے حضور آپ کیا کرتے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک سبق کے لیے، ایک نصیحت کے لیے، ماں کا درجہ بتانے کے لیے کہتے ہیں میں صحابہ کرام کا امام ہوتا، میں امامت کرتا، عشاء کی نماز پڑھاتا، پہلی 2 رکعت پڑھ لیتا، تیسری میں کھڑا ہوتا اور میری ماں کہتی کہ اے محمد، تو میں نماز چھوڑ کے چلا جاتا، میں نماز چھوڑ کے چلا جاتا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماں کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، ماں کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں بھائی، آج ہم یہ سوچتے ہیں ماں کو ایک جوڑ کپڑا لا کے دے دو ماں کا حق ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اگر 2-3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، تو کوئی کیا کرتا ہے 1 مہینہ یہاں رکھتا ہے، دوسرا مہینہ وہاں رکھتا ہے، کیونکہ 5 بچے ہو کے ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، لیکن 5-10 بچوں کو ایک اکیلی تنہا ماں سنبھال لیتی ہے، ماں سنبھال لیتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک جوڑ کپڑا دینے میں ماں کا حق ادا ہو گیا۔ ارے تو زندگی بھر اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کے پہنائے گا تو بھی تو ماں کا حق ابھی کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان یہ سوچے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، کبھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اتنے بڑے پائے کے ولی ہیں، میں پہلے ان کا مرتبہ بتاؤں، اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ ماں کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے، آپ نے حج کیا، حج کرنے کے بعد جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا، آپ نے نہیں حج پڑھ کے آتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کیسا سفر رہا، آپ سے پوچھنے کے لیے آئے، بولے حضور حج کا سفر کیسا رہا؟ آپ کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ میں نے مکہ دیکھا، خانہ کعبہ دیکھا، میرے دل کو قرار نہ آیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے دل کو قرار نہ آیا۔ ارے کعبہ دیکھا تو سب کچھ دیکھ لیا ہے نا، کعبہ دیکھا تو سب کچھ دیکھ لیا۔ جس نے کعبہ کو ایک مرتبہ دیکھا اللہ تعالیٰ 20 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے، 20 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے، میں ان کا مرتبہ بتانا چاہتا ہوں، بعد میں پتا چلے گا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے، جب حج کر کے واپس آئے تو ملنے والے آئے اور کہنے لگے کہ حضور سفر کیسا رہا، حضور سفر کیسا رہا؟ تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ نہ مجھے مکہ نظر آیا، نہ مجھے مکہ نظر آیا، مجھے خانہ کعبہ نظر آیا، مکہ شہر نظر نہ آیا، خود خانہ کعبہ نظر آیا، لیکن میرے دل کو قرار نہ آیا۔ جب تیسری مرتبہ حج کے لیے گئے تو پھر واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا، بولے حضور کیسا سفر رہا؟ آپ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ نہ مجھے مکہ نظر آیا، نہ خانہ کعبہ نظر آیا۔ تو لوگ کہتے تھے حضور کیا نظر آیا؟ بولے خود خدا نظر آیا، مجھے خود خدا نظر آیا۔ تو لوگوں نے پوچھا، بولے حضور یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ ولایت کا درجہ کہاں سے ملا؟ تو آپ بتا دیں میری ماں کی دعاؤں سے ملا ہے، میری ماں کی دعاؤں سے ملا ہے۔ بولے وہ کیسے ملا تھا؟ بولے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میری ماں نے کہا کہ بیٹے بایزید میرے لیے پانی لا، پانی پینے کا پانی، پینے کے پانی، پینے کے لیے پانی لا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے گھر میں دیکھا، اس وقت پانی موجود نہیں تھا، اس وقت پانی موجود نہیں تھا، تو مٹکا لے کے میں ندی کے کنارے پہنچا، مطلب کنویں پر پہنچا، پانی لانے میں دیر ہو گئی، پانی لانے میں
دیر ہو گئی، میں گھر میں آیا، ایک گلاس بھرا، جا کر کے کمرے میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ میری ماں آرام کر رہی ہے، میری ماں سو گئی ہے۔ اب سوچتا ہوں یا تو پانی پلانا ہے، پانی پلانا ہے، میری ماں پیاسی ہے اور ایک طرف نیند میں ہے، اب کرے تو کیا کرے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اب پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہو گئے، سردی کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی تھی، اب کرے تو کیا کرے، ادب کے ساتھ کھڑے رہے۔ جہاں پوری رات ماں کروٹ بدلتی رہی وہاں گلاس کو لے کر کے پھرا کرے، ادھر کا کروٹ بدلے تو ادھر گلاس لے کے، ادھر کا بدلے تو ادھر گلاس لے کے، پوری رات گھومتے رہے۔ آخرکار آدھی رات کو ان کی اماں نماز کے لیے اٹھی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کی مائوں کو نمازی بنا دے، ہے نا۔ نماز کے لیے اٹھی تو کیا دیکھا کہ سامنے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ کیا کہتی ہے بیٹا، ان کا نام تیپور ہے، تیپور ہے۔ بولے بیٹے بایزید کیوں کھڑے ہو؟ بولے اماں آپ نے پانی مانگا تھا، تو نے پانی مانگا تھا نہیں۔ ابھی بھی ایجوکیشن ہو جاتے تھے، تو کیا کرتی ہے نا، تو کیا کرتا ہے، اس کو ایجوکیشن نہیں کہتے، اس کو نالج نہیں کہتے۔ بولے کہنے لگے کہ آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لے کے کھڑا ہوں، تو ان کی اماں نے کہا بیٹے یہاں رکھ دیتا، یہاں رکھ دیتا۔ بولے رکھتا تو صحیح لیکن میرے دل نے گوارا نہ کیا، میرے دل نے گوارا نہ کیا، کبھی میں پانی ادھر رکھوں آپ کا کروٹ ادھر کا ہو، کبھی یہاں رکھوں آپ کا کروٹ ادھر کا ہو، آپ کو پانی لینے میں تکلیف پڑے، اس کے لیے میں کھڑا رہا۔ ان کی اماں نے جب گلاس کو ہاتھ میں اٹھایا تو کیا دیکھا، ادب کی وجہ سے پوری رات حرکت نہ کری، آپ چپ چاپ کھڑے رہے۔ جب ان کی اماں نے گلاس کو ہٹایا، وہ ہاتھ پر سے لیا تو کیا لیا، دیکھا تو ہاتھ ہتھیلی کی چمڑی بھی گلاس کے ساتھ نکل گئی، تو ان کی زبان سے آہ نکلا، آہ نکلا۔ ان کی اماں نے بولا بیٹا بات کیا؟ بولے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بولے کچھ تو ہے، ہاتھ دکھا۔ ہاتھ دکھایا تو کیا دیکھا، چمڑی نکل گئی۔ ان کے اماں نے گلاس کو ایک طرف رکھ دیا اور وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتی ہے معلوم ہے ان کی اماں، اے میرے رب جب تک کہ میرے بیٹے بایزید کو تو ولی نہ بنا دے وہاں تک میں پانی نہ پیوں گی۔ بس ان کی دعا مانگنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جیسی میری ماں نے دعا مانگی اللہ پاک نے مجھے ولایت عطا فرمائی تھی، اللہ پاک نے مجھے ولایت عطا فرمائی تھی۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ بڑے بڑے ولی بن گئے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی میری کرامت، آپ اتنے بڑے پائے کے ولی ہے بھائی، بہت بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے معلوم ہے، آپ فرماتے ہیں جب تک میرا قدم کسی کے گردن پر نہیں لگتا وہاں تک اللہ اس کو ولی بھی نہیں بناتا۔ اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں معلوم ہے، میری سب سے بڑی کرامت، میں نے سب سے پہلے میری ماں کا فرمان میں نے مانا تھا۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، آپ جب مدرسے میں، آپ کو مختصر میں بتاتا ہوں، آپ مدرسے میں جاتے تھے، ان کی گودری میں کچھ روپیے بھی سیے تھے، ان کی اماں نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا۔ تو انہوں نے کیا کرا، ڈاکوؤں کے سامنے بھی کہہ دیا کہ میرے صدرے میں، میری گودری میں 40 دینار جو ہے وہ سیے ہوئے ہیں۔ ڈاکو خود سوچ میں پڑ گیا، مال تو لوگ ہم سے چھپاتے ہیں، یہ بچہ ہم میں ظاہر کر رہا ہے اور دلیر ہے، نڈر ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں تو پھٹافٹ بولتا ہے۔ تو ان کے سرداروں کے پاس لے گئے، ڈاکو جو تھے ان کے سردار کے پاس لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ عجیب بچہ ہے یار، 40 یا 60 ڈاکو تھے، ان کا ایک سردار بھی تھا، بولے یہ عجیب بچہ ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو کہتا ہے میری گودری میں 40 دینار ہے۔ بولے کہاں ہے، تو کھول کے دیکھا تو حقیقت میں 40 دینار نکلے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ اے بچے، لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، تو نے ظاہر کیوں کرا، تجھے ڈر نہ لگا؟ بولے نہیں مجھے ڈر نہ لگا، میری ماں نے بتایا تھا، میری ماں نے بتایا تھا کہ بیٹے محی الدین عبد القادر جیلانی جب بھی کبھی ایسا موقع آئے کبھی جھوٹ مت بولنا، تو یہ میری ماں کا فرمان ہے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار تھر تھر کانپنے لگا، تو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار رو رہا ہے،
कांप रहा है। बोले वजह क्या है, तुम पर कशी तारी हो गई। तो डाकुओं का सरदार कहने लगा, एक छोटा सा बच्चा है, माँ के फरमान को नहीं ठुकराता, आज हम इतने बड़े होकर के खुदा के फरमान को ठुकरा रहे हैं। अरे बच्चे तू गवाह हो जा, आज हम तेरे हाथ पर तौबा करते हैं, कभी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करेंगे। तो पीराने बिन दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको दुआ दी। तो हमने किताबों में पढ़ा है वो 60 जितने डाकू थे सबने तौबा करी, अल्लाह पाक ने सबको वली कामिल बना दिया था, वली कामिल बनाया था। बच्चे को सुधारने में सबसे पहला रोल माँ का होता है ना भाई, सबसे पहले रोल माँ का होता है। बच्चे तो वो काम करते हैं जो हम कहते हैं, है ना, बच्चे वो काम करते हैं जो हम कहते हैं। बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि ये तेरा बाप है, ये तेरा चचा है, ये तेरा भाई है, ये तेरी खाला है। बताना पड़ता है कि ये तेरी खाला है, ये तेरा भाई है। बच्चों को जैसा तुम बुलाओगे, हमने किताबों में पढ़ा कि बच्चों की मिसाल बताई है, बच्चों की मिसाल बताई है कि बच्चों की मिसाल खाली कटोरे की मिसाल है। बच्चा खाली कटोरे की मिसाल है। आपने अगर कटोरा पानी से पूरा भर लिया, पूरा किनारों तक पानी भर लिया, इसमें एक भी कतरा डालने की गुंजाइश रहती है? कटोरा भरा गया, अब आप इसके अंदर कोई चीज डाल नहीं सकते। आप मान लो कि यही कटोरा हमने दूध से भर लिया, पूरा किनारों तक भरा किया, अब एक भी बूंद डालने की गुंजाइश नहीं है। भले चाहे कोई भी चीज से भर डालो, चाहे मिट्टी से भर डालो, भरने के बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है। इसी तरह बच्चा एक खाली कटोरा है, इसके अंदर तुम मेरे आका की मोहब्बत डाल दो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डाल दो, कुरान पाक की मोहब्बत डाल दो, अल्लाह वालों की मोहब्बत डाल दो। अगर तुमने नबी की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी, जब कटोरा भरा गया, अब तुम्हें कहने की जरूरत न पड़ेगी कि बेटा अजान हो गई चला जा, बेटा अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ, बेटा कुरान पाक पढ़ता रहे, क्योंकि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत आ गई उसके दिल के अंदर सबकी मोहब्बत आ जाती है, और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं आती उसके दिल में कोई की मोहब्बत आती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों के सामने अच्छी अच्छी बातें करो, बच्चों के सामने बुरी बातें ना करो। अगर तुम्हें किसी से अदावत है, तुम्हें किसी से अदावत है, तो उस अदावत की बात जो है वो बच्चों से न करो। फलाने मेरे साथ झगड़ा किया था, फलाने मेरा माल हड़प लिया था, फलाने मेरा पैसा हड़प लिया था, तो बच्चा पूछता है कि कौन था आपका माल ले लिया, वो कौन था? बच्चा कहता है हमारा घर हड़प लिया, वो कौन था? बाप बताता है ये था। बच्चा जाकर के पूरे मोहल्ले में ढंढोरा पीटेगा कि ये मेरे बाप का माल उसने खाया है। बच्चा जब तक जिएगा वहां तक अदावत दिल में लेकर के घूमेगा। तो बच्चों के सामने अच्छी बातें करो। अगर तुम बच्चों के सामने अच्छी बात करोगे तो बच्चे क्या क्या करते हैं मालूम है? दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। साहिब दलाइलुल खैरात सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। आप फरमाते हैं मैं और मेरे साथी एक जगह पर सफर कर रहे थे, एक जगह पर सफर कर रहे थे। सफर के दौरान हमें पानी की जरूरत पड़ी, पानी की जरूरत पड़ी, हमारे पास पानी खत्म हो गया, हमारे पास पानी खत्म हो गया। हम करें तो क्या करें? हमने इधर उधर देखा, कोई जगह पर पानी न मिला। हमने जंगल के अंदर तलाश किया तो एक कुआं नजर आया, एक कुआं नजर आया। हमने कुएं के अंदर देखा तो पानी मौजूद था, कुएं में पानी मौजूद था। अब पानी निकालने का कोई सामान नहीं है। अब पानी निकाले तो किस तरह से निकाले? सब कुएं के किनारे पर खड़े हो गए। इतने में एक छोटी सी बच्ची आई, एक छोटी सी बच्ची आई, और बच्ची ने आने के बाद कहा कि भाई की तलाश करते हो तुम, कौन सी चीज की जरूरत है? बोले पानी की। लोग तो नहीं कहते बच्चों के साथ क्या बातें करने की नहीं होती, ऐसा नहीं होता। अरे बच्चों के साथ भी मशवरा करो
کبھی ہو سکتا ہے تمہاری عقل کام نہ کرے، ایسے بچوں کی عقل کام کر جاتی ہے، ایسا چھوٹا سمجھ کے نہیں کہتے کوئی کام کرنے کا ہوتا ہے، کوئی بات کرنے ہو بچوں کو باہر کر دو، نہیں کہتے ایسا نہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا گھر میں مشورہ کر لو، مشورہ کرنا میری سنت ہے، مشورہ کرنا میری سنت ہے، اور یاد رکھنا جو کام مشورے سے کرو گے وہ کام کبھی بگڑے گا نہیں ہے۔ باپ ہو تو بیٹے سے مشورہ کر لے، اور بیٹا ہو تو باپ سے مشورہ کر لے، مشورہ کرنے سے کبھی نقصان ہوتا نہیں ہے۔ میرے آقا کی سنت سمجھ کر کے مشورہ کرو، تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ تو چھوٹی سی بچی نے کہا لگتا ہے پانی کی تلاش ہے۔ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہتے ہاں بیٹی پانی کی ضرورت ہے، مگر ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، ہمارا قافلہ جو ہے وہ پیاسا ہے، گرمی ہے، ہمارے جانور بھی پیاسے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ بچی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ ٹھہرو میں پانی کا انتظام کر دیتی ہوں۔ چھوٹی سی بچی پانی کا انتظام کر دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں بچی نے کنویں کے اندر تھوک دیا، کنویں کے اندر تھوک دیا، جیسا کنویں میں تھوکنا تھا ایسا پانی کناروں تک آ گیا۔ بچی نے کہا جس کو پینا ہو وہ پی لے، جمع کرنا ہو جمع کر لے، جانوروں کو پلا لو، وضو بھی کر لو، سب کر لیا۔ اس کے بعد کہتے سب نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد بچی کو بلایا، بولے ادھر آ بیٹا، تو نے ایسا تو کون سا کام کیا، کون سے کام کی وجہ سے کنویں کا پانی کناروں تک آ گیا؟ تو بیٹی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کرا، میں نے کچھ نہیں کرا۔ تو بولے کرا تو کیا کرا؟ بولے صرف میں نے اللہ کے حبیب پر ایک درود پاک پڑھا تھا، میں نے ایک درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں نے کنویں کے اندر تھوک دیا۔ اللہ پاک نے درود پاک کی برکت سے کنویں کا پانی کناروں تک لا دیا۔ تو حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، تجھے کس نے سکھایا؟ اب سنو، تجھے کس نے سکھایا؟ تو وہ بچی کیا کہتی ہے معلوم ہے تمہیں؟ معلوم ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں چھوٹی سی محفل سجتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں محفل ہوتی ہے۔ بولے کس طرح سے ہوتی ہے؟ بولے محفل جب سجتی ہے تو میری ماں بتاتی ہے نا، عشاء کی نماز کے بعد ٹی وی چالو ہوتی ہے، ایسا نہیں بتایا ہے نا۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو ٹی وی شروع کر دیتے ہیں، کیا خبر کیا کیا دیکھتے جاتے ہیں، اور ہمارے گھر کا ماحول ہے ایسا نہیں بتایا۔ ارے تم جیسا کھاؤ گے ویسے ڈکار آئیں گے، ہے نا۔ انسان چٹنی روٹی کھائے گا تو بریان کے ڈکار کبھی نہیں آئیں گے، جیسا کھاؤ گے ایسے ڈکار آئیں گے۔ تو چھوٹی سی بچی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد میری ماں جو ہے نبی کی محفل سجاتی ہے، نبی کی محفل سجاتی ہے۔ تو بولے محفل میں کیا کہتی ہے؟ میری ماں بتاتی ہے میرا نبی ایسا تھا، چاند سے بھی زیادہ روشن چہرہ، میرا نبی ایسا تھا، میرا نبی ایسا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہانڈی میں اگر اپنا لواب دہن ڈال دے، 10 آدمیوں کی خوراک 1500 آدمی شکم شیر ہو کر کے کھا لیتے تھے۔ اگر ٹوٹے ہوئے بازو پر میرے آقا کا لواب دہن لگ جاتا، اللہ پاک ٹوٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ دیتا تھا۔ اگر کسی کی آنکھ دکھنے پر آتی، میرے آقا اپنا لواب دہن ڈال دیتے تھے، آنکھ سیاہ جو کیا کہتے ہیں آنکھ تندرست ہو جاتی تھی۔ تو میں نے سوچا لا روزانہ میری ماں بتاتی ہے جس نبی کے بارے میں ان کے لواب دہن کے اندر اتنی طاقت ہے، لا میں آج اس نبی پر درود پاک پڑھوں۔ بس میں نے وہی درود پاک پڑھا اور کنویں کے اندر تھوک دیا۔ اللہ پاک نے درود پاک کی برکت سے کنویں کا پانی کناروں تک لا دیا۔ تو بچہ میں کہتا ہوں خالی کٹورا ہوتا ہے، جیسا بھرنا ہو ایسا بھر سکتے ہیں۔ ماں چاہے تو بیٹا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، بنتا ہے نا بھائی، ماں چاہے تو بیٹا انجینئر بھی بنتا ہے، ماں چاہے تو بیٹا پروفیسر بھی بنتا ہے نا، ماں چاہے تو بیٹا وکیل بھی بنتا ہے، جج بھی بنتا ہے۔ لیکن اور ایک بات بتاؤ، ماں چاہے تو بیٹا حافظ قرآن بھی ہوتا ہے، اور ماں چاہے تو بیٹا عالم دین بھی ہوتا ہے۔ اور اگر ماں دعا کر دے اللہ کی بارگاہ میں تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیٹے کو ولی بھی بنا دیتا ہے، بیٹے کو ولی بھی بنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہتا کہ بھئی کالج کرنا، پروفیسر بننا، انجینئر بننا کوئی گناہ ہے، ایسی بات میں نہیں کرتا۔
دین اور دنیا کی تعلیم لینا ضروری ہے. دونوں تعلیم اپنے بچوں کو دو. اگر تم نے دین کی تعلیم دی تو تمہاری عزت کرے گا, دنیاوی تعلیم دی تو تمہیں کما کر کے کھلائے گا, ہے نا, کما کر کے کھلائے گا. اصل کہتے ہیں میرا بیٹا جو ہے ایجوکیشن بیٹا ہے, میرا بیٹا پروفیسر ہے, ₹1,00,000 پگار ہے, 1.5 روپے پگار ہے, 2 لاکھ روپے پگار ہے. ارے کیا بتاؤ, بڑی کرسی پر بیٹھنے والا میرا بیٹا ہے, سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. میرا بیٹا پاورفل ہے, کوئی اس کے سامنے آ نہیں سکتا. انگلش تو پٹافٹ بولتا ہے, اردو بھی پٹافٹ بولتا ہے, ہندی بھی پٹافٹ بولتا ہے. ہماری نظروں میں ایجوکیشن اس کو نہیں کہتے, ایجوکیشن ہے اس کے ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں, وہی بیٹا کسی کو بیچتا ہے, جا مولانا کو لے کر کے آ, مولانا کو لے کر کے آ. بولے کیا کرو گے مولانا کو؟ بولے باپ کا جنازہ پڑھانے کا ہے. ارے بھائی تیرے پاس تو تعلیم ہے نا, کوئی تیرے سے آنکھ نہیں ملا سکتا, تو تو پروفیسر ہے, بڑی کرسی پر بیٹھنے والا تو بندہ ہے. آج تو ایک 5,000 والا مولانا بلاتا ہے, تیری عزت کا کیا کروں, نہیں آتا, کیا کروں, نہیں آتا. ماں باپ تو تعریف کرنے سے تھکتے نہیں ہے, بڑی کرسی پر بیٹھتا ہے. جب ماں باپ کے ایصال ثواب کا وقت آتا ہے, وہی وہ ایجوکیشن, وہی پروفیسر ایک 5,000 والے کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے میرے باپ کے لیے قرآن پڑھ دو, میری ماں کے لیے قرآن پڑھ دو. اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں دونوں میں سے ایجوکیشن کون ہے؟ ارے بیٹا تو وہ ہوتا ہے, تعلیم وہ ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا دونوں تعلیم ضروری ہے, دونوں تعلیم ضروری ہے. لیکن میں کہتا ہوں ایجوکیشن تو وہ ہے جو بیٹا سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے, اپنے ماں باپ کے جنازے کی نماز پڑھائے, اپنے ماں باپ کو غسل دے. تمہیں کیا معلوم جب باپ گزر جاتا ہے اور بیٹا غسل دیتا ہے, تمہیں معلوم ہے بیٹا غسل دے گا تو کتنا آرام سے غسل دے گا, کتنا آہستہ آہستہ غسل دے گا. ارے جب بیٹا غسل دے گا اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھروں کے اندر, کئی تو باپ کا بیٹا ہوتا ہے, کئی پوتا بھی ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے گھر میں ہوتے ہیں. ارے جب تم جنازے کے اندر لے جاؤ, ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم لے جاؤ گے, ان کو ABCD سکھاؤ, اس کے پہلے تم اس کو سورہ فاتحہ بھی سکھاؤ, قل ہو اللہ شریف بھی سکھاؤ, درود پاک بھی سکھاؤ. میرے آقا نے فرمایا جس کا چھوٹا بچہ باپ کی قبر یا دادا کی قبر کے سرانے یا پائتانے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں خبردار گواہ ہو جاؤ اس شخص کی میں نے مغفرت فرما دی. بولے کیسے؟ بولے جس کا چھوٹا سا بچہ زمین پر کھڑا کھڑا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے, کہ تو رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یہ بچے کے کہنے سے, یہ تو بھلے چاہے زمین میں ہے لیکن اس کا بچہ زمین پر کھڑا ہے, زمین پر کھڑا چھوٹا سا بچہ میرے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلا کر کے کہتا ہے کہ میرے رب تو رحمان الرحیم ہے. جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہتا ہے, اس بچے کے باپ کو میں کیسے عذاب دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ بس سورہ فاتحہ پڑھنے کے صدقے میں اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے کچھ نہ کرو, زیادہ ٹائم نہیں ہے, چلتے چلتے قبرستان کے قریب سے چلو, کچھ نہیں تو زیادہ نہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو, سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو, درود پاک پڑھ لیا کرو. ارے ہمارا اصل گھر تو وہاں ہے, ہمارا اصل گھر تو وہاں ہے. جو انسان جو گھر کو بھول جائے وہ بندہ کیسا, جو بندہ گھر کو بھول جائے وہ بندہ کیسا. ہمارا اصل گھر ہے, ہم اپنے گھروں کو روزانہ صاف رکھتے ہیں. کوئی دن تو وہاں جا کر کے دیکھ کر کے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے اندر گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے اندر گئے. سب لوگ جنازے کو دفن کر رہے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے. تھر 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 آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ کیا بات ہے, کوئی کچھ بولا تو نہیں ہے, کوئی دوسرے کی قبر ہے,
وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گیا. آپ تھوڑی دیر کے بعد سب نے دیکھا کہ بات کیا ہے تو ان کو بلائے اور بلانے کے بعد پوچھا اور کہا کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بولے یہاں میں کھڑا تھا تو وہاں سے آواز آئی کہ ادھر آ, ادھر. مٹی نے مجھے بلایا کہ ادھر آ. میں وہاں جا کر کے کھڑا ہو گیا تو کہنے لگے کیا بات ہے؟ بولے میرا حال نہیں پوچھے گا, میرا حال نہیں پوچھے گا کہ میں کون ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا تو کون ہے؟ بولے میں وہ ہوں جو کفن کو چھین لیتی ہوں, میں وہ ہوں جو کفن کو چھین کر کے پھاڑ کر کے پھینک دیتی ہوں, میں وہ ہوں جو خون کو چوس لیتی ہوں, میں وہ ہوں جس کا گوشت چبا جاتی ہوں, میں اس کا نام و نشان مٹا دیتی ہوں. جب قبر سے یہ آواز آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے. ہمیں تو معلوم بھی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے اندر کٹھن میں کٹھن اگر کوئی مرحلہ ہے تو وہ قبر کی منزل ہے, وہ قبر کی منزل ہے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کس نے دیکھا ہے, کس نے دیکھا ہے؟ اس کا مطلب تیرا ایمان ہی نہیں ہے, تیرا ایمان نہیں ہے. کس نے کہا؟ ارے اس نے کہا جس کا کلمہ تو پڑھتا ہے, اس نے بتایا جس کا کلمہ تو پڑھتا ہے. ہمیں ماننا چاہیے میرے آقا نے جو فرما دیا وہ فائنل ہے, میرے آقا نے کہہ دیا وہ فائنل ہے. ہم دنیا سے جاتے ہیں, بہت سے لوگ دنیا کے اندر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں دنیا کیسی ہے. درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا ہے نا, دنیا ایک دھوکہ ہے, دنیا ایک دھوکہ ہے. اب آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے, یا تو گاڑیاں نہ بنگلے نہ مکان نہ سب عیش و آرام ہے, کہاں سے دھوکہ ہو سکتا ہے؟ انسان ایسا سوچتا ہے. اب میں آپ کو مثال کے طور پر بتانا چاہتا ہوں. انسان کھڑا ہے یا تو بیٹھا ہے کرسی پر, وہ بتاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیوی ہے نا, یہ میرا پوتا ہے, یہ بنگلہ اپنا ہے. انسان دنیا میں جو بھی آتا ہے اس کو تعارف کراتا ہے کہ یہ میرا پھلا ہے, یہ میرا پھلا ہے. پھر انسان جب سوتا ہے, انسان یہ تو پہلے تو بتا دیا, نیچے کی بات کری, زمین کی بات کری, بتا دیا. جب انسان سو جاتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے. انسان دیکھو دنیا کیسی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انسان جب سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے. خواب میں تو ہوا میں اڑتا ہے, خواب میں ہوا میں اڑتا ہے. خواب میں یہاں تو ایک گاڑی بتائی تھی, خواب میں تو 10 گاڑیاں لے کے پھرتا ہے. خواب میں تو ایک محل بتایا, بھائی دنیا میں تو ظاہری میں تو ایک محل بتایا تھا, خواب میں 10 محل بتاتا ہے, نوکر چاکر سب بتاتا ہے. کب دیکھتا ہے معلوم ہے؟ خواب میں, ہوا میں اڑتا ہے, نہ جانے کہاں کہاں پھرتا ہے. کوئی ایک ہاتھ مارتا ہے, چوک کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے. بولے کیا ہوا, کیوں چوک گیا؟ بولے میں نے خواب دیکھا ہے. بولے کون سا؟ بولے ہوا میں اڑتا تھا, میں ہوا میں اڑتا تھا, میرا بنگلہ گاڑی سب کچھ میں نے دیکھا خواب میں. تو کہے گا کہ نادان یہ خواب تھا, یہ اب تیری آنکھ کھلی وہ حقیقت ہے, تیری آنکھ کھلی یہ حقیقت ہے. آج ہم دنیا میں کوئی بھی آتا ہے اس کو تعارف کراتے ہیں, یہ میری ماں ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بنگلہ ہے. لیکن وہی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کو دفن کر کے لوگ جب پلٹتے ہیں, فرشتے اس کو جھنجھوڑ کر کے کھڑا کرتے ہیں, اس کی آنکھ کھلتی ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے بھائی کیا دیکھتا ہے تو, کیا دیکھتا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ مالک کہاں ہے میری گاڑی, کہاں ہے میری بیوی, کہاں ہے میرے بچے, کہاں ہے میرا محل؟ فرشتے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو تو دنیا میں دیکھ رہا تھا وہ تیرا خواب تھا, حقیقت یہاں ہے, حقیقت یہاں ہے. یہاں گاڑی بنگلہ کچھ چلے گا نہیں ہے, یہاں تو نیکی بتی چلے گی. کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے وہ بات کر. ارے انسان آج اتنا عقل مند ہو گیا ہے, کوئی جگہ پر جاتا ہے, بھلے چاہے اجمیر شریف جائے, کوئی چاہے ممبئی جائے, کوئی بھی جگہ پر جاتا ہے تو انسان 8-10 گاڑی میں ہوتے ہیں. جب
ہوٹل آ جاتی ہے, مان لو گیسٹ ہاؤس آ جاتا ہے, کوئی عقل مند آدمی کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جا تو دیکھ کے آ, کمرہ برابر دیکھنا, اے سی برابر دیکھنا, کھڑکی برابر دیکھنا, انگلش ٹوائلٹ ہے یا گجراتی ٹوائلٹ ہے یہ سب دیکھنا. بولے ایسا کیوں؟ بولے کبھی لائٹ چلی گئی تو ہم باہر ہی کھولیں گے, الماری کھولیں گے, وہاں سے ہوا آئے گی. سب طرح کی سہولیت ہے. وہ انسان 2 قدم چل کے واپس آتا ہے, بھائی تم نے کہا کہ بنگلہ اچھا دیکھنا, پر یہ تو کہو کہ کتنے دن رکنا ہے, کتنے دن رکنا ہے. تو وہ کہے گا 24 گھنٹے تو کھڑے. اچھا, اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جہاں 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے رکنا ہے سب انتظام دیکھتا ہے. اے سی دیکھ, پنکھا دیکھ, الماری دیکھ, سہولیت پوری ہونی چاہیے, سب چیزوں کا دیکھتا ہے. ارے عقل مند انسان اس کو نہیں کہتے, 24 گھنٹے کے لیے سہولیت دیکھتا ہے. جہاں قیامت تک قبر میں سونا ہے اس کے لیے کون سی سہولیت ہے تیرے پاس, کون سا تو نے سرمایہ جمع کیا ہے. تو انسان دنیا ایک دھوکہ ہے, انسان دنیا کے دھوکے میں رہ گیا. انسان مخملی بستر پر سوتا ہے, انسان تو یہ سوچتا ہے کہ میں کبھی مروں گا ہی نہیں. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کبھی مروں گا نہیں. نہیں, اللہ پاک نے مرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے کو فنا ہونا ہے, باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ رب کی ذات ہے, وہ تو رب کی ذات ہے. ہاں, اللہ کی ذات پر امید رکھ سکتے ہیں. انسان نہیں کہتا ابھی تو 1 مالے کی بلڈنگ ہے, 5 سال بعد دیکھیو 3 مالے کی ہوئے گی. بھائی ہوئے گی, لیکن انشاءاللہ تو بول. اللہ نے چاہا تو ہوئے گی, اللہ اگر نہ چاہے تو نہیں ہوگی. اس کے لیے کہتے ہیں اچھی نیت کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ لیا کرو, کیونکہ ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی دے گا. بھروسہ کر سکتے, دعویٰ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ کی رحمت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. بس تم یہ بھروسہ کرتے ہو کہ میں 2 سے 3 مالے کی بلڈنگ بناؤں گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو ایک اور وظیفہ بتاؤں, درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی. ہماری 80 برس کی عمر ہو گئی, 80 برس کی عمر ہو گئی, ہم نے کچھ نہ کرا, نہ نماز پڑھی, نہ روزے رکھے, نہ کسی کا اچھا سوچا, کچھ بھی نہیں کرا. اب ہمیں دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں لمبی عمر دے. کوئی دیکھے گا تو کہے گا پہلے سے کچھ نہیں کرا, اب تو جائے تو اچھا ہے, اتنے گناہ کم ہو گئے تیرے, ہے نا, ابھی چلا جائے تو تیرے لیے فائدہ ہے. 80 برس اور 10 سال جیے گا تو نہ جانے کتنے گناہ ہو جائیں گے. تو میں آپ کو بتاؤ, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو اور کہو اے میرے رب, میرے 80 یا 70 برس ہو گئے, میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا, تیرے حبیب کے صدقے میں مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کر سکوں, میں تیری بارگاہ میں توبہ کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ نیت اچھی ہے, معافی مانگنے کو کہہ رہا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں معافی مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. آج کچھ لوگ نہیں کہتے بھئی 60 برس کی ہو گئی, میں نے نماز نہیں پڑھی, اب مسجد میں جاؤں گا تو کوئی ہنسے گا. اب کیسا آیا ہے, اب کیسا آیا ہے؟ لوگ ہنسے اسے نہ دیکھ, رب راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لوگوں کو نہ دیکھ, رب تو کہتا ہے کہ تو نے پوری زندگی میں کوئی اچھا عمل نہیں کیا, گناہ ہی گناہ کیا ہے, گناہ کے سوا تو نے کچھ کرا نہیں ہے. اور 60 سال بعد اگر میرا خوف تیرے دل میں آیا, 60 سال بعد اگر میرا خوف تیرے دل میں آیا, تو مجھ سے ڈر گیا کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے, میں کیا جواب دوں گا. بس ایسی نیت سے, میرے ڈر کی وجہ سے تو نے مسجد میں آ کر کے ایک سجدہ کر دیا. اللہ پاک فرماتا ہے ایک سجدے کے صدقے میں میں تیرے 60 برس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. ہے کوئی اتنا بڑا معاف کرنے والا؟ کہتے سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا آسان ہے. سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا آسان ہے. ارے رب فٹافٹ مان جاتا ہے. کیسے مان جاتا ہے؟ بندہ جب جا کر کے کہے کہ میرے رب, کیا میرا کوئی دوسرا بھی رب ہے؟ تیرے سوا میرا کوئی دوسرا رب ہے؟
میں تیری بارگاہ میں مانگ رہا ہوں, میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. رب نکتے نواز ہے, اللہ کو ایک ادا پسند آتی ہے, اللہ بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. کس طرح سے مغفرت فرما دیتا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک مرتبہ ایک نوجوان بادشاہ تھا, بادشاہ نے ایک سپاہی سے پانی مانگا, لے پانی لا. اب سپاہی تھا, بوڑھا تھا, 80 برس کا بوڑھا. بادشاہ نے کہا پھٹافٹ لا, پھٹافٹ لا. بادشاہ جوان تھا, ایسے بھی جوانیوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ بوڑھاپا کیا چیز ہے. نہیں, کبھی بوڑھے ہو کے بیچارے کرتے ہیں, دیکھے شرم نہیں آتی, گھما پڑتا ہے. بھائی تو یہ عمر کو پہنچے نا, جب تو دیکھ لئیے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو بوڑھاپے کی وجہ سے درود شریف پڑھو. پانی منگایا, آرام آرام سے کھڑا ہو, آہستہ آہستہ, جلدی کھڑا نہ ہو سکا. بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے پھٹافٹ پانی لے کر کے بولے آؤ. تو پانی جیسے لے کے آ رہے تھے تو راستے میں ٹھوکر لگی تو گرے. بادشاہ کہتا ہے اس کو درے مارو. بادشاہ کا ادب کیوں نہ کیا؟ بادشاہ کا ادب بجا لانا چاہیے, ادب سے آنا چاہیے, گرنا نہیں چاہیے, پانی کی بوند بھی نیچے نہیں گرنی چاہیے. تو انہیں بادشاہ کے دربار کا ادب نہ کیا, اس کو کوڑے لگائے جائے. تو وزیر بیٹھا لا تھا, کہتا ہے حضور بڑھاپا ہے, حضور بڑھاپا ہے. بولے میں کچھ نہیں مانتا, اس نے میرا ادب کیوں نہ کیا؟ تو وزیر کہتا ہے حضور بڑھاپا ہے, بڑھاپے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو بادشاہ کیا کہتا ہے صحیح میں بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے؟ بولے حضور وہ تو کھڑا ہو کے پانی لا رہا ہے, دوسرا بوڑھا تو لا بھی نہ سکے, کمزور ہے, لیکن آپ کے ڈر کی وجہ سے کھڑا ہو گیا اور پانی لینے کے لیے گیا اور گر گیا ہے. تو بادشاہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اے درباریوں, اے درباریوں تم کھڑے ہو جاؤ, گواہ ہو جاؤ, میں نے اس بوڑھے کو جو ہے وہ رہا کر دیا. اب آج کے بعد اس سے میں کوئی کام نہیں لوں گا. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بوڑھا آدمی کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. میں نے تجھ کو رہا کر دیا, میں نے تجھ کو معاف کر دیا, جہاں جانا ہو وہاں جا سکتا ہے. تو وہ بوڑھا محل سے باہر نکلا, وہ بوڑھا محل سے باہر نکلا, آسمان کی طرف دیکھا, آسمان کی طرف دیکھ کے کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ خدا تو دیکھ رہا ہے نا, خدا تو دیکھ رہا ہے نا. یہ بادشاہ ہے, بادشاہ جس نے میری عمر کا لحاظ کیا, جس نے میری عمر کا لحاظ کیا, مجھے رہا کر دیا, مجھے معاف کر دیا. تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تیرے حبیب کے صدقے مجھے معاف کر دینا. بس اتنا بولا, وہ چلتا تھا, ٹھوکر لگی, گرا, گرتے کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا. کہتے اس کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بولے خدا تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. خدا کہتا ہے تیری وہ ادا مجھے پسند آئی اور میں نے تجھے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آتا ہے تو پھٹافٹ معاف کر دیتا ہے. اور خدا تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے تو بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو, اللہ کی پکڑ بھی بہت کٹھین ہے. اور اللہ جب چھوٹ دیتا ہے تو بھی آسانی کے ساتھ چھوٹ دیتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی, کبھی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں جھکے نہیں. اور قرآن کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سب کیے کا جواب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا چاہیے. ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس, ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. کوئی بھی انسان کے داڑھی میں ایک بال سفید آ جاتا ہے نا, سفید, دن میں 70 مرتبہ خدا یاد کرتا ہے, دن میں 70 مرتبہ خدا یاد کرتا ہے اور کہتا ہے اے بندے سفید بال ہو گیا, اب تو میری بارگاہ میں جھک جا, ان قریب تو میری بارگاہ میں آنے والا ہے. آج نہیں کہتے نماز پڑھنے چل, نماز پڑھنے چل, کہتے ہیں نا, تو بندہ نہیں جاتا تو اللہ کیا کہتا ہے خبر ہے, آج تو تجھے کہتے چل چل خدا کے گھر میں چل تو نہیں چلتا. یاد رکھ کل 4 آدمی اٹھا کر کے لائیں گے میرے پاس. 4 آدمی جو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا بھائی, 4 آدمی اٹھا کر کے لے کے جاتے, اس میں سوچو تو صحیح, 4 اور ایک کو اٹھایا کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. تو ذرا گھر آ کر کے سوچو کہ ہم تو 5 تھے,
ایک کہاں گیا؟ ہم 4 واپس آئے. ارے ایک وہاں گیا، سب کو وہاں جانا ہے. آج تک ہم نے دیکھا ہے وہاں جانے والا کبھی کوئی واپس نہیں آیا. وہ ایسی جگہ ہے سب کو جانا ہے اور سب کو رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ایسا نہ سوچے کہ بھئی نماز نہیں پڑھی اب تو میں جھکوں گا تو لوگ ہنسیں گے، میں نے داڑھی نہیں رکھی اب رکھوں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر کے ہنسیں گے. ارے ہنسے تو ہنسے، جو نبی کی سنت کو تازہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو نبی کی سنت کو تازہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو کوئی بھی نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو، نیک عمل کرو، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا. ہمیں نیک عمل کرنے سے رکنا نہیں چاہیے. کسی کی پرواہ نہ کرو، کسی کی پرواہ نہ کرو، بس خدا راضی رہتا ہے. ارے ہم سے خدا کتنا راضی ہوتا ہے، خدا بندے کو کس طرح سے معاف کرتا ہے. میں آپ کو آخری بات بتا کر کے رخصت ہوتا ہوں. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی. میرا رب کتنا رحم کرنے والا ہے. ماں سے بھی زیادہ گناہ 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے میرا رب. ایسا نہ سمجھو کہ ہم نے عبادت نہیں کری اب کریں گے تو لوگ ہنسیں گے، ایسا نہ سوچو. رب تو بڑا کرم کرنے والا، رب بڑا رحم کرنے والا رب ہے. ایسا رب کسی کا نہیں ہے، ہمارے رب جیسا رب کسی کا نہیں ہے. جو معاف کرنے پر آئے تو بڑی سے بڑی بھولوں کو معاف کر دیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک بندہ ایسا تھا، اس نے گناہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کری اور کہا کہ میرے رب آج کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا. بس یوں کرا، توبہ کری، توبہ کرنے کے بعد دوسرے دن دوسرا گناہ کرا، دوسرے دن دوسرا گناہ کرا. پھر یاد آیا کہ یا اللہ میں نے تو توبہ کی ہے، میں نے دوسرا گناہ کیا، اے رب آج کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا. تیسرے دن تیسرا گناہ کیا، معافی مانگی. چوتھے دن چوتھا گناہ. ایسا کرتے کرتے اس نے 70 گناہ کیے، 70 گناہ کیے، 70 مرتبہ توبہ کی. اب بندے کو آئی شرم، اب کیا کرے؟ اب کتنی مرتبہ؟ توبہ کا مطلب ہی وعدہ ہوتا ہے نا، توبہ کا مطلب ہی وعدہ ہوتا ہے. میں نے 70 مرتبہ توبہ کری اور 70 مرتبہ توبہ کو توڑ دیا. اب کرے تو کیا کرے؟ اب بندے کو شرم آئی، ایک پہاڑ کے اندر چلا گیا، زاروں قطار رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا. اور دل میں کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اب تو آسمان کی طرف دیکھتے بھی شرم آتی ہے، توبہ کرتے بھی شرم آتی ہے. کتنے وعدے کیے، کتنے توڑ دیے. بس یوں کرتے کرتے بندہ زاروں قطار رونے لگا. ایک غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ بولے رو نہ تو کیا کروں، میں نے 70 مرتبہ توبہ کی اور 70 مرتبہ توبہ کو توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اب توبہ کرنا کیوں بند کرا، توبہ کرنا کیوں بند کرا؟ تو کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے. تو میرا رب کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ توبہ کرنا تو نے بند کرا، رحمت کا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہے میرا، رحمت کا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہے. تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ہمیں ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنی چاہیے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں سے محبت کرنا چاہیے. اگر تم ایسا کام کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پر جس مقصد کے لیے میلاد پاک رکھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اقبال بھائی کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل فرمائے.